وقت جو ہمارے بارڈر پر افغانستان کے ساتھ جنگ جا رہی ہے ہم اسے جہاد سمجھتے ہیں، اور افواج پاکستان جو جہاد کر رہے ہیں، تمام پاکستان کے علماء، مشائخ، پاکستانی قوم اپنی فوج کی پشت پر کھڑی ہے، اور فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف ان تمام اقدامات پہ ایک پاکستانی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی فوج سے اتفاق نہ کرتا ہو۔ ان صاحب کی بھی ایک اپنی لائن ہوتی ہے، نہ یہ اسلام کا خیال کرتے ہیں، نہ امت مسلمہ کا خیال کرتے ہیں، نہ ان کے نزدیک کوئی اصول دین ہے۔ اب پاک افغان جنگ لگی ہے، دونوں مسلمان مملکتیں ہیں، اور افغانستان کی حکومت کو یہ عبوری حکومت کہتے ہیں۔ انہوں نے 40 سال جنگ لڑ کے رشیا کے کمیونسٹوں سے اور امریکہ کے یہودیوں سے بازور جہاد حکومت حاصل کی، اپنی ریاست کو امارت اسلامی کا نام دیا، اور یہ صاحب ان کو عبوری حکومت کہہ رہے ہیں۔ عبوری حکومت وہ ہوتی ہے جو ایک حکومت جائے اور اس کے درمیان ایک نگران سیٹ اپ قائم ہو، پھر اس کے بعد ایک مستقل حکومت قائم ہوتی ہے جمہوری نظام میں۔ لیکن جہادی نظام میں جب آپ جیت کر آتے ہیں تو آپ ریاست کی اونرشپ پہ آتے ہیں، آپ امارت اسلامیہ بناتے ہیں۔ اب یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہمارا جھگڑا یا تنازع یا مشاجرہ یا مخاصمت ہوئی ہے، یہ جہاد ہے، اور جس کو جہاد اسلامی کہتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے، بکنے والے، جھکنے والے، لیکن اس شخص کا اپنا ہی لیول ہے۔ یہ مسلمان کو کافر کہنے میں نہیں شرماتے، کافر کو مسلمان بنانے میں نہیں شرماتے، مسلمان کہنے میں شرماتے نہیں ہیں، اور دونوں کے ایمان کی خبر ان کے پاس نہیں ہے، خدا کے پاس ہے۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ جنگ صفین اور جنگ جمل سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی۔ یہ تنازع تھے، یہ مشاجرات صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، یہ غلط فہمیوں کا نتیجہ تھے، مگر وہاں پر کسی نے بھی، جو صحابہ تھے یا مسلمان تھے یا تابعین تھے، کسی نے اس کو جہاد اسلامی قرار نہیں دیا۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطے پر قیصر روم نے جب دیکھا کہ یہ دونوں قوتیں آپس میں لڑ پڑی ہیں، میں آگے بڑھ کے پلاننگ کرتا ہوں اور آگے بڑھ کے قبضہ کر لیتا ہوں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے علاقے میں، تو حضرت معاویہ نے خط لکھا ہے، اور خط لکھنے میں ان کے الفاظ اتنے سنگین تھے قیصر روم کو کہ زمین ہل جائے۔ اس نے اس کو یا لعینہ، لعین اے لانتی سمیت ان تہزما، یعنی میں نے سنا ہے کہ تو ایک ارادہ رکھتا ہے کہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطے پہ چڑھائی کرے اور وہاں قبضہ کرے۔ یہ یاد رکھ کہ اگر تو نے، ہمارا یہ ذاتی معاملہ ہے، اگر تو نے ادھر آنکھ اٹھائی تو میں سیدنا علی المرتضیٰ کی فوج کا سپاہی بن کر فرنٹ لائن پہ تمہارے مقابلے میں آؤں گا۔ وہاں یہ محبتیں تھیں، وہاں یہ اسلام تھا، لیکن آپس کے معاملے کو انہوں نے جہاد قرار نہیں دیا۔ آپ آگے چلیں، ماضی قریب میں کرنل معمر قذافی کے خلاف جب ایک پیدا ہوا، مزاحمت پیدا ہوئی، وہ اپنی قوم کے لوگ تھے جو کرنل قذافی کے خلاف اٹھ گئے، اور باہر سے قوتوں نے ان کو سپورٹ کیا۔ کرنل قذافی کو کوئی ایسا مولوی نہیں ملا کہ وہ ان لوگوں کو خوارج کہہ دے۔ عراق اور کویت کی جنگ ہوئی، کویت کو یا عراق کو کوئی ایسا مولوی یا مفتی نہیں ملا یا شیخ نہیں ملا کہ جو، یعنی کویت کا اگر ہے تو وہ عراقیوں کو خوارج کہہ دے، صدر صدام کو خوارج کہہ دے۔ لیکن ہمارے ہاں ڈٹائی سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم جہاد کے ذریعے مملکت حاصل کرنے والوں کو خوارج کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک نئی اصطلاح نکالی، فتنۃ الہندوستان۔ واٹ از دس؟ او بھائی، ہندوستان ہمارا دشمن ہے، ہندو کنٹری ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے ہمارا، وہ ہم اس سے جنگ کریں گے، ہم اس کو فتنہ کیوں کہیں؟ وہ تو دشمن ہے۔ فتنہ وہ ہوتا ہے جو اندرون ریاست کھڑا ہوتا ہے۔ اندرون ریاست بھی جہاں فتنے کھڑے ہوئے، کسی نے ان کے ساتھ لڑنے کو جہاد نہیں کہا اور ان کو خوارج نہیں کہا، بلکہ فتنہ کہا، فسادی کہا، فساد بالارض پھیلانے والے کہا، اور ان کی اصلاح اور سرکوبی کی۔ اور یہ قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے۔ لیکن یہاں کچھ بابا آدم ہی نرالا ہے ہمارے ہاں، ہم ایسے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، اور میں قوم سے بھی کہتا ہوں کہ ان کے چہرے پہچانے،
یہ جو مولوی آ رہے ہیں ان کے چہرے پہچانے، یہ خون مسلم کے پیاسے لگ رہے ہیں، پاک افغان جنگ میں جہاد لے رہے ہیں۔ یہ یاد رکھو، جہاد لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، صرف اس کے لیے ہوتا ہے۔ جہاد صرف وہاں ہوگا جہاں مملکت کفر ہوگی اور وہاں پر کلمہ اسلام کو نافذ کرنا ہوگا۔ وہ مملکت اسلامیہ سے نبرد آزما ہوگی، مزاحمت کر رہی ہوگی، اور ہم اس پہ حملہ کر کے اس پہ کلمت اللہ کو نافذ کرنا چاہیں گے۔ یہ جہاد اسلامی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں کوئی جہاد اسلامی نہیں ہوتا۔ فتنے ہیں، فسادی ہیں، ان کو مٹانے کے لیے جنگیں ہوتی ہیں، مشاجرات ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، لیکن اتنے مقدس نام کو جو اسلام کی کوہان ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، یہ کفر کے خلاف ہے۔ اور پھر ہم جن کو خوارج کہہ رہے ہیں، آپ غور کریں، وہ خالصتاً اسلامی ریاست اپنے تائیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم بورڈ آف پیس میں یہودیوں کے دفاع کے پارٹنر ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، بورڈ آف پیس سے پہلے عمران خان نے ایک بورڈ آف پیس بنانے کی OIC کا اجلاس بلایا تھا اسلام آباد میں، اور ایک پورے عالم اسلام کی مملکت کے سربراہوں کو بلا کر کہا تھا ہم متحد ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور ایکٹیو ہو جائیں، ورنہ یہ ہمیں ایک ایک کر کے کھا جائیں گے۔ یہ بھنک جب پہنچی امریکن کے پاس تو انہوں نے اسی طرز پہ ایک بورڈ آف پیس بنایا، اور اس سے پہلے انہوں نے عمران خان کی حکومت ختم کی، اور ختم کرنے کے بعد جو لوگ وہ لایا وہ اپنے ٹاؤٹ تھے، اپنے ایجنٹ تھے۔ یہ شہباز گورنمنٹ، یہ کون ہیں؟ یہ امریکہ اور ٹرمپ کے لٹو ہیں، لٹو۔ وہ ان لوگوں کو لایا اور اس کے بعد ان کو اپنا ہواری بنا کر یہودیوں کے دفاع کے لیے ایک بورڈ آف پیس بنایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں ایران کے اوپر چڑھائی کر دی، پاکستان کو افغانستان سے مشغول اس لیے کیا کہ یہ دونوں ملک اس طرف توجہ نہ کریں۔ پاکستان اور افغانستان ایران کے معاملے میں میرے اوپر کوئی مزاحمت نہ کریں، یا مجھے روکیں نہیں، یا کوئی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ اور میں آج ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، یہ امریکہ اور اسرائیل کے گریٹر منصوبے ہیں۔ کل کو اگر ان کو سعودی عرب کی طرف یا نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی طرف آنا ہوا تو یہ پاکستان کو انڈیا سے مشغول کریں گے، اور اس کے بعد ان ملکوں پہ حملہ کریں گے تاکہ پاکستان اس طرف نہ آئے، کیونکہ پاکستان ان کو معلوم ہے کہ ایٹمی طاقت ہے، طاقتور فوج کا رکھنے والا ہے، اور اس کے اپنے مضبوط نظریات ہیں، ایمان تقوی جہاد ہے۔ لیکن میں طاہر اشرفی صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ اتنا ظلم نہ کریں اسلامی ملکوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ افغانستان والے تمہارے بچے ہیں، افغانستان کو آپ نے پالا ہے، آپ کے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں۔ میں اہل حدیث ہوں، وہ دیوبند ہیں، انہوں نے سینکڑوں علماء اہل حدیث کو افغانستان میں قتل کیا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میں ان کو خوارج کہہ دوں یا ان کے ساتھ جنگ کے لیے آ جاؤں۔ ان کا یہ اندرونی فقہی مسئلہ ہے، انہوں نے علماء اہل حدیث کو قتل کیا، اس کا حساب وہ اللہ کے ہاں دیں گے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جو لوگ کافر ملکوں میں رہتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھاتے ہیں، مفارقت نہیں کرتے، وہ بھی اسی حکم میں ہیں۔ بورڈ آف پیس میں ہم چلے گئے، ہم کیسے کسی مسلمان کو خوارج کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہودیوں کے ہم نوا ہیں، ہم امریکیوں کے وہ رکھتے ہیں، اتحادی ہیں۔ جب ہم امریکیوں کے اتحادی ہیں تو ہم کیسے ایک مسلمان ریاست کو خوارج قرار دے دیں؟ کبھی فتنۃ الہندوستان، یعنی ہمارا اتنا مضبوط رشتہ ہے امریکہ کے ساتھ کہ ہمارا پرائم منسٹر روس گیا، ہم نے اس کی چھٹی کرا دی، اس کی کابینہ ختم کر دی، اس کی حکومت برباد کر دی، اس کو جیل میں ڈال دیا۔ ہم اتنے امریکیوں کے ساتھ اتحادی ہیں، یہودیوں کے ساتھ اتحادی ہیں، ہم ایسے بورڈ میں شامل ہو گئے ہیں جو یہودیوں کا دفاع کرے گا اور مسلمانوں کو برباد کرے گا، اور ہم ہی اٹھ کر مسلمانوں کو جنہوں نے یہودیوں سے جنگ لڑی ہے، ملک آزاد کروایا ہے، ہم ان کو خوارج کہہ رہے ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب، یہ مراتب، یہ مشاہرے، یہ چند روزہ زندگی یہ ختم ہو جانی ہے۔ کل کو حشر میں سفارش شہباز شریف کی نہیں چلنی ہے، کسی چیف جسٹس کی نہیں چلنی ہے، یا کسی دیگر چیف کی نہیں چلنی ہے، وہ شاف محشر شفیع المذنبین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
آپ ان کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف جہاد کرتے رہے ہو اور امت کے لوگوں کو خوارج کہتے رہے ہو؟ کیا آپ ثابت کر سکیں گے کہ جن کو خوارج کہا گیا تھا وہ خلافت کے خلاف آئے تھے؟ یہ آپ کے وطن میں خلافت ہے؟ میں پاکستان سے بھی کہتا ہوں، علماء کا کام ہوتا ہے، پاکستانی علماء سے بھی کہتا ہوں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان اصلاح والی بات کرو۔ آپ وہ موقع جانے نہیں دیتے جہاں مسلمانوں کے درمیان انتشار، فتنہ اور خونخواری نہ کرنے کے فتوے جاری کریں۔ آپ کو شرم ہی نہیں آتی؟ آپ نے مر کر جانا ہے، اور وہاں پر سورہ صافات کی آیت ہے، اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اس ازواجہم سے مراد ہے کہ جن کے لیے تم کر رہے ہو، جو تمہارے آلائی ہیں یا تمہاری بیویاں، یہ سب وہاں جمع ہوں گے، اور جن کے ساتھ تم یہ کندھے پہ بیٹھ کر فتوے مسلمانوں کے خون کے پیاسوں والے دے رہے ہو، ان کا بھی حساب وہاں ہوگا۔